رمضان المبارک آیا تو صدقہ فطر کو رکھا گیا تاکہ جو غربا ہیں، مساکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں امیر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں۔ پھر جب فصل کا موقع آیا تو عشر رکھا گیا تاکہ غریب بھی تمہارے غلے میں، تمہارے اناج میں، تمہاری گندم میں، تمہارے چاول میں، تمہاری سبزی میں شریک ہو جائے۔ ہر موقع پر ان کو یاد رکھنا، ان کو ساتھ ملانا۔ قربانی رکھ دی گئی، اور قربانی بھی جب رکھی گئی تو امیر پر رکھی گئی۔ اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ امیر قربانی کریں گے اور غریبوں تک اس کا گوشت پہنچائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوبصورتی کے ساتھ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، فطرتاً کمائے ہوئے مال سے محبت ہوتی ہے۔ انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بڑی مشکل سے تنکا کر کے، محنت کر کے، جدوجہد کر کے میں نے یہ مال جمع کیا ہے تو اب میں دے دوں۔ ایک لمبا عرصہ تک میں نے پردیس کاٹا، مشکلات برداشت کی، اور میں نے کئی راتوں کے رت جگے اس کام کے نام کی، اور آج اگر مالی طور پر میں مضبوط ہوا ہوں تو کیا میں یہ مال دے دوں؟ تو دیکھیے، اسلام ایک روحانی مذہب ہے، اس کی تعلیمات آفاقی ہیں۔ یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ صرف فیصلہ وہ نہ کرو جو تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب تمہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے اور تمہاری ظاہری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بات کر کے مختصر جملوں میں کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ کریم محبوب فرمانے لگے، یاد رکھنا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! آپ کو تو میسج آ گیا بینک سے کتنے پیسے کم ہو گئے، آپ نے تو جو گن کے دراز میں رکھے تھے اس میں سے لاکھ میں سے آپ نے تو 5,000 دے دیا، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ 95 رہ گیا ہے۔ لیکن یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کائنات کے سب سے سچے، کھرے، صادق اور امین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسان جب اس نے بیج کی بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب وہ جا کر کے بیج ڈالتا ہے کھیت کے اندر، تو بظاہر تو وہ بوریاں خالی کر کے آتا ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب ایک ایک بیج پر پھر کئی گنا دانہ لگتا ہے۔ آیا تو وہ خالی کر کے تھا، لیکن اگر تھوڑا سا وہ گہرائی کے ساتھ دیکھے تو اس نے تو کمال کر دیا، اب تو اس پر بے شمار دانے لگ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جائے اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اپنی طبیعت کے اندر اگر شوق پیدا کر لیا جائے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، ذوق بنا لیا جائے، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ بھی میرے پیسے، یہ بھی میرے پیسے، وہ کونے میں میری جائیداد، یہ میرا مکان، وہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے جانور، یہ میرا مال تجارت، یہ میرے کھیت کھلیان۔ میرے محبوب نے فرمایا تیرے 3 ہی مال ہیں، ایک تو نے کھا لیا ہے، ایک تو نے پہن لیا، ایک تو نے راہ خدا میں خرچ کر لیا، باقی تو وارثوں کا ہے۔ وارثوں کے مال کے بارے میں اس قدر زیادہ توجہ رکھنا، اس قدر زیادہ ذہن بنا کے رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی نصیحت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق خرچ کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے رہی تھی، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسماء خرچ کرو پر گنا نہ کرو، گن گن کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، ورنہ رب بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ فرمایا تم اس کے راستے میں اس کی راہ سے کچھ بچا کے نہ رکھو تو رب تعالیٰ بھی جب تمہیں دے گا نا تو پھر بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ گن گن کے یوں احتیاط کر کے دیکھ کے پریشان ہو کے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے اور مالک کے حضور اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات جن کی وجہ سے
کائنات میں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روز ڈنکے بجتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں حضور علیہ السلام کی ان خوبصورت عادات میں سے ایک عادت ہے حضور کا سخی ہونا، کریم ہونا۔ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا شوق دیکھیے خیرات کرنے کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے۔ بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ خیرات کرنے کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کا منصب انہیں حکم دیتا ہے یا ان کا منصب انہیں اس طرف قائل کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی اونچائی ہے، یعنی پہاڑ کی بات ہو رہی، جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سوائے اس کے کہ جو میں نے قرض دینا ہو، قرض کے لیے بچاؤں گا، باقی میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، 3 راتوں سے زیادہ نہیں گزریں گی، خرچ کر دوں گا۔ یہ شوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے ساتھ۔ حضور پسند کرتے سخاوت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہمیشہ لوگوں کو عطا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، لوگوں کو رغبت دلاتے۔ ہمارے ہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کا ماحول نہیں بنتا، اور اگر بعض لوگ خرچ کرتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب آپ کو دینا ہے، جب آپ کو مالک کے راستے میں دینا ہے، تو پھر آپ کو بندہ تھوڑی دیکھنا ہے، پھر تو اللہ کی رضا دیکھنی ہے۔ تو خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ خوش دلی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ خوبصورتی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے خرچ کریں۔ پھر خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، لیکن کب بندہ بیمار ہو گیا، جب تندرست تھا، لاکھوں روپے پڑے تھے، صدقہ کرنے کا خیال نہیں آیا۔ ہزاروں موجود تھے، اس کے دل کی توجہ اس جانب نہیں ہوئی۔ آج بیمار پڑا ہے، کمزوری آ گئی ہے، قریب المرگ ہو گیا ہے، اب اس کا خیال آتا ہے کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دوں، ایک بکرا لو بھی ذرا ذبح کر دو، ذرا تھوڑا صدقہ دے دو۔ کس بات پر؟ کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، کس بات پر؟ کہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ اگر آپ صحت کے عالم میں صدقہ کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ کیا خوب تھا، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں تو فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے جب خرچ کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے مجھے ابھارا کہ میں اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کروں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار جتنا میں اپنے والدین کی طرف سے خرچ کر رہا ہوں نا، میری اولاد بھی میرے بعد اتنا ہی خرچ کرے گی، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے حقوق پورے ادا کر کے، ان کی آسانیوں کا خیال کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے زیادہ دیا ہے اس میں سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اس شوق کے ساتھ میں نے خرچ کرنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں 1 درہم دینا مرتے وقت، یعنی عین بیماری کے عالم میں جب تو خرچ کر رہا ہے تو وہ تو 100 خرچ کرے گا درہم، اور تندرستی میں، صحت میں تو نے 1 خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس 1 کا ثواب تجھے اس وقت سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں مشکات میں ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں صحت کے عالم میں خرچ کر، بجائے اس کے کہ تیری طرف سے کچھ صدقہ دینے جائے تو خود صدقہ دینے جا، اپنے ہاتھوں سے دے اور شوق بنا کے دے اور توجہ کر کے دے، اور تیری طبیعت لگی ہوئی ہو اور تو خود اپنے کندھے پہ رکھ کے جائے، غریبوں کے گھر میں پہنچا کے آئے، اور تو تیرا دل کرے کہ اگر میرے گھر کے اندر گندم موجود ہے پھر کوئی بھوکا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے کسی کو کپڑا پہنانے کی تو پھر کوئی غریب سردی میں ٹھٹھرتا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے مکانات بنانے کی، پھر مالک کریم کا کوئی بندہ جس کو میرے رب نے پیدا کیا، اس کی قدرت کا جو شاہکار ہے،
رسول پاک علیہ السلام کا کوئی غلام بغیر چھت کے نہ سوئے۔ اگر میرے پاس طاقت ہے تو پھر میرا حال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہ بیٹھی رہے کہ اس کے پاس جہیز کوئی نہیں۔ یوں نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر تو آدھا کھانا کھایا جائے اور آدھا ضائع کیا جائے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو ترسیں کہ کچھ مرضی کا من پسند مل جاتا تو پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ سخاوت کا حکم دیا گیا، صحت کے عالم میں خرچ کریں، تندرستی کے عالم میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ یہ ماحول نہ بنائیں کہ بیمار ہو گیا ہوں تو جا بیٹے صدقہ کر دے، اب میں کمزور پڑ گیا ہوں تو جا بیٹے تو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ ایک شوق ہو، ایک طبیعت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ، ذرا یہ انداز بھی دیکھیے گا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چونکہ حضور کی ازواج کثیر تعداد میں تھی تو کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کرتی تھی، اور اس سوالات کے اندر محبت چھلکتی تھی، محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کے کون ملے گا؟ اس سے مراد ہے وصال کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں آپ سے کون آ کے ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا وہ جو لمبے ہاتھوں والی ہے نا، میری اہلیہ، میری زوجہ، مومنوں کی ماں، وہ ملیں گی۔ تو کہتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، قد بڑا تھا، تو ہماری نظر یہ تھی کہ حضرت سودا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ملیں گی، لیکن کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا۔ وہ لمبے ہاتھوں والی تھی، مومنوں کی ماں، خرچ کرتی تھی، خیرات کرتی تھی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالے رنگتی تھیں، پھر بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں۔ ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا، اپنے لیے نہیں۔ ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھے، لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتی، کھالے رنگتی اور اپنی اولاد پر، مسلمانوں پر خرچ کرتی۔ ان کا شوق تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی۔ حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ او بھائی، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے، اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کے دل کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اچانک مسجد میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہہ دی گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اقامت کہی جا چکی تھی، پر حضور باوجود اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضور نے فرمایا میں مسجد آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں تو چند دینار پڑے ہوئے، تو میں نماز پڑھانے سے پہلے گیا ہوں، انہیں اللہ کے راستے میں خیرات کیا، پھر تمہیں آ کے نماز پڑھائی۔ یار اپنا شوق بنائیں۔ آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری نظر اپنے سے اٹھتی نہیں۔ ہم اپنے آپ سے سوچنا شروع کرتے ہیں، اپنے اوپر ختم کر لیتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ بڑھ کے سوچیں گے تو اپنی اولاد کا سوچیں گے۔ ذہن بنائیں سخاوت کا، اور رمضان شریف میں خاص کر کے توجہ کریں۔ آپ مساجد کا خیال کریں، مدارس کا خیال کریں، اور خوب خیال کریں، اور غرباء کا خیال کریں، مساکین کا خیال کریں، کمزور لوگوں کا خیال کریں۔ دیکھیں رب فرماتا ہے خرچ تم نے غریب پہ کرنا ہے، پر قرض تم نے اپنے رب کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یبخلون، فرمایا بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔
کنجوسی بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کا مشورہ دیتے ہیں۔ فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا اسے بھی چھپاتے ہیں۔ خدا نے اپنے فضل سے دیا ہے لیکن ہر وقت ان کی زبان پر رونا دھونا ہے، ہر وقت اپنی کمزوری کا اظہار کرنا۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو بال بکھرے ہوئے تھے، حال پرا گندا تھا، کپڑے پرانے پھٹے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے مالی طور پر۔ عرض کی حضور ہاں؟ تو فرمایا اچھے کپڑے پہنو، بالوں کو کنگھی کرو، خدا جب نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ تو لوگ کنجوسی کرتے ہیں بعض لوگ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب ان کی طرف مال آ رہا ہوتا ہے پھر وہ کوئی حساب نہیں کرتے، اتنے لاکھ پرافٹ ہو گیا تو اس پہ کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب واپس زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے پھر وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، پھر ان کو قرض بھی یاد آتا ہے، پھر ان کو فلاں چیز بھی یاد آتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ ساری چیزوں کا خیال کریں لیکن اپنے دل سے بھی تو سوال کریں نا کہ لیتے وقت اس نے کوئی گھٹن محسوس نہیں کی، کروڑوں آئے لاکھوں آئے تو لے لیا، اور جب واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق رکھے تھے، جو فرائض رکھے تھے، جو ذمہ داریاں رکھی تھیں، وہ ذمہ داریاں جب ادا کرنے کی باری آئی تو پھر دل گھٹن کیوں محسوس کر رہا ہے؟ پھر طبیعت کے اندر وہ ساری باتیں کس طرح پیدا ہو گئیں؟ جب لیتے وقت ہم نے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اور ہماری محنت سے طلب سے بہت بڑھ کر رب نے نوازا تھا، تو وہی مالک اگر فرمائے کہ میرے رستے میں واپس خیرات کرو، پھر ہمیں خیرات کرنی چاہیے، سخاوت کا مزاج بنانا چاہیے۔ یہ جو بخل ہے، یہ جو کنجوسی ہے، یہ انسان کو دور کرتی ہے۔ کس کس چیز سے وہ دور کرتی ہے؟ آپ سخاوت نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے بھی آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ سخاوت نہیں کریں گے تو بہت سارے غرباء اور مساکین جو آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑ سکتے تھے وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ آپ سخاوت نہیں کریں گے، بخل کریں گے تو وہ ساری نیکیاں جو کر کے صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، تعمیر مسجد کی صورت میں جو نیکیاں کر کے آپ جنت میں جا سکتے تھے، ان نیکیوں سے آپ دور ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہے، اور فرمایا یہ جو کنجوس ہے نا، بخیل، یہ لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے اور اللہ سے بھی دور ہے، اس لیے کہ یہ کنجوس ہو گیا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے دیا لیکن بخل کر رہا ہے، اپنے دل کے اندر اب بوجھ محسوس کرتا ہے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے میں، اس نے کنجوسی کو اپنے اوپر طاری کر لیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ زمین پہ اترتا ہے، تو وہ کہتا ہے اے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اسے زیادہ دے، اور دوسرا فرشتہ اترتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ بخیل کو برباد کر دے، اس کنجوس کو، اس کو تباہ کر دے، یہ تیری راہ میں خرچی نہیں کرتا۔ گویا فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں لیکن وہ دعا سخی کے لیے کرتے ہیں، بخیل کے لیے نہیں کرتے۔ بخیل کے لیے دعا کرتے ہیں بربادی کی، اے اللہ اسے برباد کر دے اس کو کہ جو تیرے رستے میں سخاوت نہیں کرتا۔ اگر طبیعت بن جائے سخاوت کی تو پھر میں نے کہا کہ بندہ لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ بندہ نا دل کا غنی ہوتا ہے، پیسوں سے تھوڑی غنی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مزاج میں غنا ہے، مزاج میں، کسی دوست نے، کسی بھائی نے فون کر ہی لیا ہے کبھی، تو زیادہ تر لوگ مجبور ہو کے بات کرتے ہیں، اور کوئی سائل اگر دروازے پہ آ ہی گیا ہے تو اب یہ کہ بے شمار بہانے بنانا، غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا دور کر دے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ سب کے مطالبات پورے کر سکیں، لیکن خندہ پیشانی سے جواب دینا اور یہ کہنا کہ یہاں تک یار میں پہنچ سکتا ہوں، اتنا میں کر سکتا ہوں، یہ میری اتنی ہیلپ ہے، اسے قبول کر لیں، یہ چیز آپ کو بڑا کرے گی، قیادت آئے گی۔ اور یاد رکھیں کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جن لوگوں نے قیادت کرنی ہے کسی بھی طبقے کی، کسی بھی گروہ کی، اپنے گھر کی، خاندان کی، ان کا سخی ہونا ضروری۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اسراف نہیں، اپنی چادر سے بڑھ کے نہیں، پر اپنے وسائل میں رہ کے جو آپ سخاوت کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، لیکن اپنے وسائل میں رہتے ہوئے بھی کنجوسی کرنا اور آگے نہ بڑھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے روک کے رکھنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو لحیان قبیلے کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور جد بن قیس ہمارا سردار ہے، بڑا مالدار ہے پر کنجوس بھی بڑا ہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کنجوسی سے بڑی تو اور بیماری ہے ابھی کوئی نہیں، تم اس طرح کرو، تم بشر بن برا کو اپنا سردار بناؤ، اس لیے کہ وہ مالدار بھی ہیں اور سخی بھی ہیں۔ امام غزالی اس روایت کو لائے، وہ تم نے جس کنجوس کو اپنا سردار بنا لیا ہے وہ تو مال بٹور بٹور کے بعض اوقات اپنے اندر ڈالتے ہیں لوگ، جن کنجوسوں کو ہم سردار بنا لیتے ہیں وہ تو اپنی جیب بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے بڑی بیماری کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کنجوس ہو، اس کا مزاج، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اندر دو خصلتیں جمع نہیں ہوتی، جس کے سینے میں ایمان ہو، جس کے دل میں اللہ ہو، جس کے دل میں رسول کائنات علیہ السلام ہو، اس میں دو خصلتیں کبھی نہیں جمع ہوتی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، دوسرا وہ کنجوس نہیں ہوتا۔ یہ دو خصلتیں مومن میں نہیں ہوتی، خوش خلقی ہو اور پھر سخاوت بھی ہو، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے مومن کو بڑا عطا فرمایا ہے، رب کریم نے نواز رکھا ہے۔ اگر یہ خوبیاں بندہ مومن کے اندر موجود ہوں تو یاد رکھیں کہ کنجوسی سے جتنا بچا جا سکے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کنجوسی کرنے کے، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ تلاش کرتے ہیں کہ جس سے بالکل جائز جگہ بھی خرچ کرنا ہو تو وہاں بھی انہیں خرچ نہ کرنا پڑے، کنجوسی۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ بڑا کنجوس تھا، مالدار تھا پر سخاوت کرنا نہیں آتی تھی، بڑا سخت کنجوس تھا، تو اب وہ کسی کو دیتا نہیں تھا، تو ظاہر ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ماحول بن گیا کہ بڑا کنجوس آدمی ہے بھائی، کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ تو اپنے اوپر سے نا وہ چیز دور کرنے کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا، کہنے لگا میں ایک ایسا سخت سوال پوچھوں گا جس کو جواب آئے گا نا اسے میں پھر کچھ نہ کچھ دوں گا۔ اب مزاج چونکہ کنجوسی کا ہے، دینا تو چاہتا نہیں، تو سوال وہ ڈھونڈ کے لایا جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو۔ بادشاہ بہت انعام کرام دیا کرتے تھے لوگوں کو دیکھ کے، صلاحیتوں کو دیکھ کے۔ ایک آدمی بڑا حاضر جواب تھا، تو وہ بادشاہ کے سامنے آیا تو کہنے لگا میں سخاوت کرنا چاہتا ہوں پر مجھے کوئی ملتا نہیں جس پر سخاوت کروں، میرے کو سوال کا جواب دے تو میں سخاوت کروں نا۔ کہا جناب آپ سوال کیجئے۔ کہنے لگا میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ اب چونکہ وہ حاضر دماغ آدمی تھا اور بادشاہ کو آج تک کسی نے کہا بھی نہیں تھا کہ کنجوس بہت ہے، تو اس کو موقع مل گیا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت دراصل نا آپ سخی بہت ہیں، تو وہ دے دے کہ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے بال گھس گئے ہیں، نہیں ہیں۔ اب بادشاہ کی وہ رگ تو تھی نا کنجوسی والی، تو بھڑک اٹھی، کہنے لگا اچھا غصہ آیا بات سن کے، آپ بات کریں تو ضروری نہیں ہے کہ نامینیٹ کر کے کریں، جو کانا ہوتا ہے اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میری بات ہو رہی ہے، یک چشم گل اگر کہا ہے تو اس سے مراد میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ جناب آپ سخی بڑے ہیں تو سخاوت کر کر کے ہتھیلیوں کے بال گھس گئے ہیں۔ اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اچھا جی تو تمہاری ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں ہے؟ کنجوس تھا نا۔ تو اس نے ایک اور چوٹ کر دی، کہنے لگا آپ نے دیا بہت ہے اور ہم نے لیا بہت ہے، تو آپ کے دے دے کے گھس گئے ہیں تو ہمارے لے لے کے گھس گئے، تو کنجوس آدمی تھا نا۔ اور غصہ آیا اور دینا بھی نہیں چاہ رہا تھا انعام، کہہ بیٹھا تھا کہ کچھ جواب صحیح ہوگا تو میں انعام دوں گا۔ تو کہنے لگا اچھا میرے تو دے دے کے گھس گئے اور تیرے لے لے کے گھس گئے، تو یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں سارے ان کے کیوں نہیں ہیں؟ کہنے لگا بادشاہ آپ دیتے رہے، میں لیتا رہا اور یہ ہاتھ ملتے رہے، تو ان بیچاروں کے نا مل مل کے گھس گئے ہیں، مجبور ہو گیا، تو بالآخر اسے کچھ نہ کچھ اس غریب کو دینا ہی پڑا۔ تو کنجوسی کرنے والے لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں اور بڑے بڑے عجیب و غریب بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ، ایک صاحب میرے پاس آئے تو ان کے ایکڑ زمین تھی، کو 10-15 لاکھ کی، اللہ نے مدد کی، وہاں کوئی ایسی سوسائٹی آ گئی کہ وہ زمین جو تھی وہ کروڑ روپے تک چلی گئی۔ تو اب 15-20 کروڑ روپے کی اگر زمین کسی کی ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے، اور زمین بھی اس نے اس طرح کر دی ہے کہ اب وہ اس کو بیچتا ہے مال تجارت کے طور پر، اگر اس طرح لے آیا ہے، اور یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے زمین بیچ دی ہے، پیسہ حاصل کر لیا، اب پیسہ پڑا ہوا ہے، اضافی ہے، اور وہ اب
اس پہ سال گزر گیا، زکوٰۃ دینی ہے، تو اب صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تو میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب کروڑ روپے میں سے 2.5 لاکھ نکلے گا تو پریشانی تو بہت ہے نا، اور 20 کروڑ میں سے جب نکل جائے، ہر کروڑ میں سے 2.5 لاکھ تو بڑی آزمائش ہے۔ اب کہنے لگے کہ وہ مجھے ڈر ہے کہ بہنیں حصوں کا مطالبہ نہ کر دیں، تو میں ہنسا، کہنے لگے حضرت آپ مسکرائے کیوں؟ تو میں نے کہا یار مسکرائے اس لیے رہا ہوں کہ جب میرے مالک نے بیٹھے بیٹھے تجھے 70 لاکھ یا 80 لاکھ فی ایکڑ نفع دیا تھا تو تب تو نے کوئی بات نہیں سوچی تھی، اور آج جب واپس لوٹانے کی باری آئی یار وہ بھی 70-80 نہیں 2.5 لاکھ، تو تجھے یہ خیال آ گیا کہ کوئی فلاں کیس نہ کر دے، تھوڑا انتظار کر لوں۔ تو بہانے نہ بنائیں، زندگی کے اندر کنجوسی نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کنجوسیاں کر کر کے مال جمع کر کے رکھا تھا، پھر ان کی اولادوں نے پیچھے سے اس مال کو اس طرح اجاڑا ہے، اس طرح تباہی کی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے اور محبوب صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بلال فقیر مرنا غنی نہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اس میں بخل نہ کرنا، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور جو بندہ تجھ سے مانگے اسے منع نہ کرنا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا حضور فرما رہے ہیں اتنا خرچ کرنا کہ فقیر ہی ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ تم نے مال بنا بنا کے رکھا ہو۔ اور بعض نے لکھا ہے یہ ان کے لیے حضور کا انفرادی حکم تھا، ان کے لیے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا بخیل نہ مرنا، ورنہ پھر یاد رکھو اس کے علاوہ اگر کسی نے بخل کیا اور بخل نہ چھوڑا تو پھر اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ آگ ہی ہے، اسے آگ ہی ملے گی۔ فرمایا بلال فقیر مرنا، مالدار نہ مرنا، بخل کر کر کے مال جمع نہ کرنا، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے رہنا۔ میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ کہ سخاوت کا مزاج بنائیں، سخاوت کا جس حد تک ہو سکے، جس طرح ممکن ہو سکے، کنجوسی نہ کریں۔ ہمارے اپنوں کو شکوہ رہتا ہے، بیگانوں کو شکوہ رہتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بڑی بڑی سخاوت کرنے والے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ تھے۔ ان کے پاس جتنا مال آتا تھا وہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں جس صحابی کو بھی دیکھتے تھے وہ خرچ کرنے والے نظر آتے تھے، اللہ کے راستے میں دینے والے نظر آتے تھے۔ ہمارے بخل نے ہماری جائیدادیں بڑھا دی ہیں، ہمارے تعلقات کم کر دیے، ہماری کنجوسی نے بینک بیلنس بڑا کر دیا ہے، دوستیاں کم کر دی۔ ہم نے بینک بیلنس بڑھاتے بڑھاتے بہت سارے غریبوں کے حقوق سے منہ موڑ لیا۔ یاد رکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سخاوت کرتے، اور صحابہ فرماتے جب رمضان کا مہینہ آتا پھر تو حضور کی سخاوت ہوا کی طرح چلتی، دریا کی طرح چلتی، پھر تو حضور ہر سائل کو عطا کرتے، قیدیوں کو آزاد کرتے، ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوازا کرتے تھے۔ اپنا مزاج بنائیں، بخل سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ یہ جو کنجوسی ہے یہ انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے، یہ جو بخل ہے یہ انسان کو ایک مخصوص دائرے میں بند کر دیتا ہے۔ پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دولت کو اپنی محنت سمجھنے لگتا ہے، اور وہ اس بات سے دور ہٹ جاتا ہے کہ یہ خدا نے مجھے اپنے فضل سے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، اور مالک کریم ہمیں جو اپنے فضل سے دیا ہے وہ اپنے راستے میں خیرات کرنے کی بھی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔